اور شراب جو ہمارے پھیپھڑے کے لیے، ہمارے دل کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے نقصان دہ، اور قرآن نے کہا کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے کچھ فائدہ، ایسا نہیں کہ فائدہ بالکل نہیں، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں میرے بھائیوں، وہ صرف اس لیے تاکہ ہماری صحت اور تندرستی خراب نہ ہو، اور ہم ایک صحت مند مومن بن کر جب ضرورت ہو تو اسلام کا دفاع بھی کر سکیں، جب ضرورت ہو تو مظلوم کی مدد بھی کر سکیں، اسے انصاف دلانے کی کوشش کر سکیں، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی صحت مندی کا استعمال کرتے ہوئے۔ لیکن آج میرے بھائیوں اس کا ناروا استعمال، اس کا ناجائز استعمال ہماری قوم اور ہماری قوم کے نوجوان زیادہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، کیوں آخر تباہ کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں ایسی راہوں پر جا رہے ہو جو آپ کے لیے تباہی کے دہانے کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہیں؟ اللہ کے لیے اسے چھوڑ دو۔ ہاں، بہت ساری اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے موجود ہیں، اسی پیسے کو بچا لو اور وہ اللہ کی نعمتیں ہیں اسے کھا لو۔ کتنے فروٹس ہیں اللہ نے جو تمہیں دیے ہیں، ہاں کتنے ڈرائی فروٹس ہیں جو اللہ نے آپ کو مہیا فرمائے ہیں، کتنی اور نعمتیں ہیں جسے آپ اسی پیسے سے خرید سکتے ہو، لیکن آپ تو اپنے صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں خرید رہے ہو۔ بچو۔ اور اگر آپ نے جوانی کی قدر کر لی، اپنے صحت اور تندرستی کی قدر کر لی، اللہ کے ہاں ایک محترم انسان آپ ہوں گے، اللہ کے یہاں آپ کی عزت افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ اور یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن کو سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے وہ جوان بھی ہے، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری ہوگی، جس کو وہ شخص بھی ہوگا جس کو کسی دوشیزہ نے، حسینہ اور جمیلہ نے آواز دیا ہوگا، برائی کے لیے للکارا ہوگا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، جواب دے دیا ہوگا کہ مجھ سے کم یہ کام نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ معزز و محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، میں نے اس مختصر درس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں لوگ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ تھوڑے لوگ نہیں، کثیر من الناس، بے شمار لوگ۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک ہے انسان کی تندرستی، صحت مندی، اور دوسرے ہے اس کی فارغ البالی، یعنی اس کے خالی اوقات، فرصت کے لمحات۔ مختصر سی حدیث ہے، بڑی جامع، لیکن میرے بھائیوں ایک پیغام دے کر کے جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت جو صحت مندی ہے، ہم اس کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اور پھر اس نعمت کا شکر ہم کتنا ادا کر رہے ہیں، ہے نا؟ میرے بھائیوں،
آپ دیکھیں اللہ رب العالمین انسان کو ماں کے پیٹ سے جنم دیتا ہے، اس دنیا میں لے کر انسان کو آتا ہے، بچپن میں ماں باپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیتا ہے جو ہر پل اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور پھر یہی انسان اپنی شباب اور جوانی کو پہنچتا ہے جہاں گٹھیلا بن جاتا ہے، طاقت اور توانائی کا پتلا بن جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے جوانی کی جولانیوں میں اپنی صحت پر دھیان نہیں دیتا، کبھی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو لت پت کر دیتا ہے، اور کبھی اس کا اس طرح غلط استعمال کرتا ہے کہ اپنی جوانی، طاقت اور قوت کو دوسروں پر ظلم ڈھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں مناسب نہیں ہیں۔ صحت مندی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کتاب الادب کی یہ حدیث سناؤں۔ الادب المفرد، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کی یہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، کہ وہ شخص جو اپنے ریوڑ میں صحیح سالم اور محفوظ ہو، اپنے جتھے کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان وہ امن اور شانتی کے دائرے میں زندگی جی رہا ہو، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اور جسمانی طور سے صحیح سالم ہو، ہاں اللہ کی طرف سے عافیت اور سلامتی اسے ملی ہوئی ہو۔ نمبر 3، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس کے ایک دن کی کم سے کم روزی موجود ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، تو گویا اس کو دنیا تمام ساز و سامان کے ساتھ دے دی گئی، پوری دنیا اس سے مل گئی۔ کتنی چیزیں گنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 باتیں، کہ آدمی اپنی ریوڑ میں پرامن ہو، خطرات سے دور ہو، جہاں رہتا ہو وہاں امن اور شانتی کا بول بالا ہو، سلامتی ہو، اور نمبر 2، وہ جسمانی طور سے صحیح سالم ہو، صحت مند ہو، اور نمبر 3، اس کے پاس ایک دن کی روزی بھی اگر میسر ہے تو بس دنیا جہان کی نعمتیں اس کو مل گئی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اندازہ کیجئے بھائیو کہ صحت مندی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اور یہی صحت، یہی تندرستی، یہی توانائی اور طاقت مومن کے پاس جب ہو تو دوسرے مومن پر اسے فوقیت عطا فرماتی ہے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور مومن یہ بہتر ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو اس مومن کے مقابلے جو کمزور ہے، ویک ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں میرے بھائی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جسمانی طور سے جو قوی ہے، ہاں طاقتور ہے، پاورفل ہے، اور اسلام کا ڈیفنس کر سکتا ہے، میدان کارزار میں ویپنز کے ساتھ جا سکتا ہے، اسلام کے دفاع میں حصہ لے سکتا ہے، وہ طاقتور، وہ قوی مومن اس کے مقابلے بہتر ہے جو کمزور ہے، جو ہتھیار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، جس میں یہ ہمت اور یہ قوت موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قوی الایمان جو ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، طاقتور ہو اپنے ایمان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے مقابلے افضل ہے جو ضعیف الایمان ہے۔
دونوں معنی اس حدیث کے اندر ہم میرے بھائیوں سمجھ سکتے ہیں، اور دونوں اعتبار سے ہمیں اپنی قوت، اپنی طاقت پر دھیان دینا چاہیے کہ ہماری جسمانی صحت بھی ہو اور ہماری ایمانی صحت بھی ہو، ہے نا؟ ہم فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں اور اسپریچولی بھی ہمارے اندر طاقت ہو، جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے۔ تو اللہ کی نگاہ میں ہم اس مومن کے مقابلے افضل ہیں، بہتر ہیں، محبوب ہیں جو کمزور ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام نے صحت مندی پر کافی زور دیا اور بہت ساری چیزوں کو اپنانے کی تلقین کی، بہت ساری چیزوں سے روکا کہ انسان کی صحت خراب نہ ہو۔ اب اسلام نے کھانے تک کے آداب بتائے کہ آدمی جب کھانے بیٹھے تو اس کے کھانے کا انداز کیا ہو، کس طرح سے وہ یہ اللہ کی دی ہوئی روزی اپنے پیٹ میں اتارے، کتنا اتارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لقیمات یقمن صلبہ، چند لقمے جس سے اس کی پیٹھ، ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے۔ آدمی کو اس طرح سے کھانا چاہیے۔ اگر زیادہ کا مطالبہ ہو، کبھی ہوتا ہے نا، مہمانی میں چلے گئے، سسرال میں چلے گئے، کہیں اور رشتہ داری میں چلے گئے، ارے بھئی اور کھاؤ نا، تھوڑا سا اور کھاؤ، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر زیادہ کا مطالبہ ہو تو پھر پیٹ کے 3 حصے، اس کا خیال رکھو، ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، وثلث لنفسہ، اور 1/3 چھوڑ دو سانس لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ اسلام جو ہمیں کھانے کے بارے میں، اپنی غذا کے بارے میں اس قدر باریکی سے بتاتا ہو کہ ہمیں کھانا کھاتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ بتائیں صحت مندی پر کس قدر اس نے دھیان دیا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں جو لوگ بسیار خوری کے شکار ہیں نا، زیادہ غذائیں کھانے اور پل پل میں کھانے کے جو عادی ہیں، اور جن کے ہم موٹاپا ایک بیماری کی شکل میں آ گیا ہے۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں آج کی بڑی بیماریوں میں موٹاپا بھی ایک بیماری ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس بیماری کو خریدا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کے مطابق ہم چلتے، ہم کھاتے، ہم پیتے تو میرے بھائیو یہ نوبت نہ آتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے۔ تو جو اسلام اس قدر صحت اور تندرستی پر دھیان دیتا ہو، میرے بھائیو ہمیں اس اسلام اور اس کے اصول اور ضوابط پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں جس سے روکا ہے اسلام نے اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے جو چیزیں ہمیں ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی تھیں، اسلام نے ان چیزوں کو بین کر دیا ہے۔ آپ اگر دیکھو یہ خنزیر حرام ہے، یہ مردار حرام ہے، اور یہ شراب حرام ہے۔ اگر آپ ان حرام چیزوں پر غور کریں گے نا تو کس لیے اللہ نے حرام کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوگی۔ ہم میرے بھائیوں اپنی تندرستی کھو بیٹھیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجیے جہاں پر پوک کھانے کی عادت ہے نا، جہاں پر کرسچن آبادیاں ہیں، آپ چلے جائیے، حالانکہ ان کے مذہب میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن کھا رہے ہیں وہ۔ آپ دیکھیں جیسے وہ لوگ 40 کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پیروں کی موٹائی اور موٹاپا اس پوک یعنی خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے کس کس طرح کی بیماریوں میں لت پت ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور شراب جو ہمارے پھیپھڑے کے لیے، ہمارے دل کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے نقصان دہ، اور قرآن نے کہا کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے کچھ فائدہ، ایسا نہیں کہ فائدہ بالکل نہیں، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں میرے بھائیوں، وہ صرف اس لیے تھا کہ ہماری صحت اور تندرستی خراب نہ ہو، اور ہم ایک صحت مند مومن بن کر
جب ضرورت ہو تو اسلام کا دفاع بھی کر سکیں، جب ضرورت ہو تو مظلوم کی مدد بھی کر سکیں، اسے انصاف دلانے کی کوشش کر سکیں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی صحت مندی کا استعمال کرتے ہوئے۔ لیکن آج میرے بھائیو اس کا ناروا استعمال، اس کا ناجائز استعمال ہماری قوم اور ہماری قوم کے نوجوان زیادہ کر رہے ہیں، انہیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ یرحمک اللہ۔ آپ دیکھیے بہت سارے نوجوان اللہ کی دی ہوئی یہ جوانی، اللہ کی دی ہوئی یہ صحت مندی کس قدر اس میں لاپرواہی کے شکار ہیں۔ بہت سارے نوجوان میرے بھائیوں گٹکا کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سگریٹ اور بیڑی کے عادی ہیں، کچھ اور ہیں جو تمباکو کو اپنا شعار بنا لیے ہیں، کچھ اور ہیں جو حقہ پینے کی آماج گاہوں پر جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کچھ وقت کے لیے لطف و لذت کی بات تو ہے، لیکن بتاؤ کہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند بھی؟ میرے جوانوں، یہ جو گٹکا آج ہمارے سماج میں بالکل عام ہو چلا ہے نا، آپ اسی انڈین گورنمنٹ سے پوچھ لیجئے۔ مجھے یاد ہے کہ اتر پردیش میں ایک بار خود ڈاکٹروں کی ٹیم نے رپورٹ پیش کی کہ ہمارے جوانوں کو تباہی سے بچاؤ، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، ماؤتھ کینسر بڑھتا ہوا جا رہا ہے، بین کرو، گٹکا بین کرو۔ ڈاکٹروں کی ٹیم کے کہنے پر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے سرکولر جاری ہوا تھا، گٹکا بین ہوا تھا۔ لیکن چور دروازے سے لوگ حاصل کرتے تھے، ہے نا، مہنگے داموں میں بیچ کر اپنی تجارت اور بزنس کو فروغ دیتے تھے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں یہ چیزیں بین ہوتی ہیں وہاں بیک ڈور کھل جاتا ہے، اور اس طرح سے 10 کی چیز 20 میں لوگوں کو ملتی ہے، لیکن چلتی ہے۔ پر اسلام میرے بھائیوں جو ہمیں سکھاتا ہے وہ بالکل واضح انداز میں میرے بھائیوں اس کے نقصانات واضح کرتا ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ نے بھی اسی مختصر سی زندگی میں ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن نوجوانوں نے قدر نہیں کی اور وہ سگریٹ بیڑی گٹکا کے عادی ہو گئے، جوانی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا، اپنی جوانی تباہ کر دی۔ میں خود ایک ایسے جوان کو جانتا ہوں، کرلا جہاں میں رہتا تھا، وہ نوجوان صرف 32 سال کا، کپڑے کا تاجر، بزنس کرتے ہوئے گٹکا کھانے کی عادت تھی۔ ایک گٹکا ختم ہوا، دوسرے پھر سے پھاڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ختم ہوا دوسرا، تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چاہیے، ہے نا۔ تو وہ نوجوان 32 سال کی عمر میں ماؤتھ کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ اور میرے بھائی 2 آپریشن اس کے ہو چکے تھے۔ تب مجھے خبر ملی، وہ ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کا داماد، ہمارے گاؤں کا داماد تھا وہ نوجوان۔ ہمیں فون آیا گاؤں سے کہ مولانا ذرا دیکھ لیجئے، ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں، کیونکہ آج کل گھر کا کفیل کمانے والا وہ کما نہیں پا رہا ہے، بیماری کا شکار ہے۔ جب ہم عیادت کے لیے گئے ہیں تو میرے بھائی نہ وہ شخص بول سکتا تھا، نہ ہماری باتوں کا جواب دے سکتا تھا۔ اس کو منہ کے ذریعہ پائپ لگا ہوا تھا، 2 بار منہ کا آپریشن ہو چکا تھا، تیسری بار اپوائنٹمنٹ دیا تھا ڈاکٹر نے، اور اس وقت وہ بول نہیں پا رہا تھا، منہ بالکل چھوٹا سا تھا، پائپ منہ کے ذریعہ ڈال کر کھانا بھی کھانے کی میرے بھائی اس میں طاقت نہ تھی، وہ پمپ کے ذریعہ کھانے کو لکوڈ بنا کر پمپ کے ذریعہ اس کے پیٹ میں پہنچایا جا رہا تھا۔ آخر میں نے جب عیادت کی ہے، دیکھا ہے میں نے، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ ضرورت تھی کچھ مساجد میں ان کے لیے اعلان بھی ہم نے کروایا کہ ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کی جائے تاکہ علاج اور معالجہ ہو۔ لیکن میرے بھائی کچھ 1.25 مہینے کے بعد ہمارا یہ نوجوان اس دنیا سے چل بسا۔ وجہ صرف یہی گٹکا۔ نوجوانوں، کیوں آخر تباہ کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں ایسی راہوں پر جا رہے ہو جو آپ کے لیے تباہی کے دہانے کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہیں؟ اللہ کے لیے اسے چھوڑ دو۔ بہت ساری اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے موجود ہیں، اسی پیسے کو بچا لو
اور وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسے کھا لو۔ کتنے فروٹس ہیں اللہ نے جو تمہیں دیے ہیں، ہاں کتنے ڈرائی فروٹس ہیں جو اللہ نے آپ کو مہیا فرمائے ہیں، کتنی اور نعمتیں ہیں جسے آپ اسی پیسے سے خرید سکتے ہو، لیکن آپ تو اپنے صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں خرید رہے ہو، بچو۔ اسی طرح ہمارے کچھ نوجوان بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، ہاں جس کے بارے میں خود بنانے والی کمپنیاں کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کہ یہ صحت کے لیے ڈینجرس ہے، ہاں اسموکنگ از ڈینجرس فار ہیلتھ، اٹ کازز لنگ کینسر، ہارٹ ڈیزیزز۔ اسی پیکٹ پر لکھا رہتا ہے بھائی کہ یہ سگریٹ پینے سے نا پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ مختلف بھیانک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کمپنی لکھ کر کے دے رہی ہے اور آپ وہی میرے بھائی خریدتے ہو اور پیتے ہو۔ بتاؤ کیا آپ قسطوں میں خودکشی نہیں کر رہے ہو؟ نوجوانوں ذرا ان سے عبرت حاصل کرو جنہیں اسی اسموکنگ کی وجہ سے پھیپھڑے کا کینسر ہوا اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دم توڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہماری صحت کی بربادی ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، لیکن کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا یہ کہاں حرام ہے؟ بتاؤ کہیں قرآن میں ہے کہ سگریٹ نہ پیو، بیڑی نہ پیو، ہاں تمباکو نہ کھاؤ؟ کہاں ہے میرے جوان؟ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ کیسے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں لوگ البتع ایک قسم کی بنی ہوئی شراب پیتے ہیں، تو اللہ کے رسول ہم البتع اور اسی سے ملتا جلتا یعنی کھجور سے بنا ہوا یا مختلف فروٹ سے بنا ہوا کیا وہ مشروب ہم پی سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا وہ یہ تھا کہ جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے، جو نشہ تمہیں لے کر کے آئے وہ حرام ہے۔ اب آپ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار تمہیں نشہ دیتی ہو اس کا کم مقدار میں بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ ایک اصول دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور سے شراب بنتی تھی، ہاں انگور سے شراب بنتی تھی، تو وہ بھی حرام تھی کیونکہ اس میں نشہ کی کیفیت۔ آج ہمارے انڈیا میں ساؤتھ کے اندر ناریل سے شراب بنتی ہے، بولو بھائی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ناریل وہاں نہیں پایا جاتا، تو کیا کہو گے کہ وہ کھجور والی شراب حرام ہے، وہ انگور والی حرام ہے؟ ان نبی کے زمانے میں تو ناریل پایا ہی نہیں جاتا تھا، اس لیے یہ ناریل سے بنا ہم پیئیں گے؟ نہیں، ہم دیکھیں گے اس میں وہ کوالٹی ہے کیا۔ جو کھجور سے بنی ہوئی شراب میں صفت موجود تھی وہی صفت کیا اس کے اندر ہے؟ اگر ہے اس میں بھی نشہ موجود ہے تو یہ بھی کیا ہے بولو؟ حرام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوصاف کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں، اب آج کل چاہے وہ ایم ڈی پاؤڈر ہو، ہاں یا اس طرح کی چیزیں جسے آج ہمارے نوجوان سونکھتے ہیں، کھاتے ہیں، کرتے ہیں، یقیناً اس زمانے میں موجود نہیں تھی، آج اس سے آپ نشہ لے رہے ہیں، اس میں بھی نشہ کی کیفیت ہے، وہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں حرام ہیں تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جا۔ تو اگر نبی نے حدیث میں ان چیزوں سے منع فرما دیا ہے تو جوانوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیڑی، سگریٹ اور تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں جو آج کل استعمال ہو رہی ہیں، علماء حق نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اس کے 3 وجوہات ہیں، 3 دلیلیں انہوں نے دی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ
یہ جو کچھ ہم خریدتے ہیں نا، پیسہ اپنا بہاتے ہیں سگریٹ خریدنے میں، گٹکا خریدنے میں، بیڑی خریدنے میں وغیرہ، یا اس قسم کی چیزیں خریدنے میں، تو یہ خبیث چیزیں ہیں. جس کو ہم خرید رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ خبیث چیزیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ یہ جو نبی ہے یہ تمہارے لیے حلال چیزوں کو، طیب چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، پاک چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے جائز بتاتا ہے، اور جو خبیث چیزیں ہیں یہ نبی اس کو حرام ٹھہراتا ہے. تو میرے بھائی، یہ جو سگریٹ، بیڑی، گٹکا اور اس قبیل کی چیزیں ہیں نا، یہ خبیث ہیں. دلیل آپ کو دوں؟ ہاں، دلیل آپ کے اپنے ماحول کی دلیل. پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں، ممبئی میں جہاں جہاں سلم ایریاز ہوتے ہیں وہاں پبلک ٹوائلٹ ہوتا ہے، پبلک واش روم ہوتے ہیں، پبلک اپنے گھر سے نکل کر پانی لے کر وہاں جاتی ہے، یا وہاں پانی مہیا ہوتا ہے، لائن لگاتی ہے. یہ لوگ صبح سویرے پہنچ کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں واش روم کی لائن میں کھڑے ہو کر اپنے تمباکو کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں اب اندر جا رہا ہوں، میری باری ہے تو لاؤ سگریٹ جلا لوں. سگریٹ جلا کر بیٹھ کر کے واش روم کے اندر پیتے ہیں. بیڑی، سگریٹ، تمباکو اس کا استعمال کرتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں. ہاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایسے بھائیوں سے کہیے کہ بھائی ارے یہ جو بریانی ہے نا، تھوڑا ایک پلیٹ لے جا کر وہیں بیٹھ کے کھا لو. یہ جو پلاؤ ہے نا، ذرا وہاں ایک پلیٹ اسے بھی لے جا کر ہضم کر لو. کوئی کرے گا؟ بولو بھائی. اس خبیث جگہ میں وہی خبیث چیز استعمال کرتے ہیں لوگ. یہ پاکیزہ اللہ کی روزی، یہ بریانی، یہ پلاؤ اور یہ مختلف ڈشیں، یہ آپ اچھے خاصے مہکتے ہوئے روم میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. ان خبیث چیزوں اور جگہوں پر لے جا کر آپ نہیں کھاتے. آپ کا اپنا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ گٹکا، اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں یہ خباثت رکھتی ہیں، ان کے اندر خبث ہے، اور نبی خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کہتے ہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں لگایا جانے والا پیسہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. واقعی ایک سگریٹ پینے والا انسان، گٹکے پر پیسہ خرچ کرنے والا انسان مہینے بھر اپنا حساب کر لینا کہ میں روزانہ کتنا گٹکا کھاتا ہوں، میں روزانہ کتنے پیکٹ سگریٹ پیتا ہوں، وہی پیسہ ایک مہینہ وہ حساب کر لے، میں کہتا ہوں کہ اسی میں وہ اچھے سے اچھا ڈرائی فروٹ خرید سکتا ہے. بولو بھائی، وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنے پیسے اس میں جاتے ہیں، لیکن وہ جستا جستا رفتہ رفتہ یہ خریدتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا. اگر ایک بارگی اسے جمع کر لیا جائے، حساب کر لیا جائے، تو ڈرائی فروٹ آپ اتنے میں لا سکتے ہیں. تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور وہ بھی حرام چیز میں اس پیسے کو لگانا ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. دیکھو، حرام چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کے اپنے پیسے نہ خرچ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا خرچ کرو، زیادہ نہ. تھوڑا اور زیادہ دونوں حرام ہے، لیکن ایک آدمی حرام چیز اور اس میں بھی پیسے زیادہ، اس کو تبذیر کہتے ہیں. اسراف کہتے ہیں کہ حلال چیز ہے لیکن اس میں آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہو. اور تبذیر کہتے ہیں ایک چیز حرام ہے اور اس میں آپ آگے بڑھ رہے ہو. وہ فضول خرچی جو حرام چیز میں ہے اس کا نام تبذیر ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. حرام چیزوں میں یہ فضول خرچی کر رہے ہو، مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ان چیزوں میں پیسہ بے حد لگانے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. بتاؤ میرے بھائی، ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو شیطان کا بھائی کہنا پسند کرے؟ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو میرے بھائی، اگر ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو یہ فضول خرچی بھی نہ کیجیے. اللہ کے لیے اپنے پیسے بچا لیجیے. اللہ کی قسم، یہی پیسے بچا کر آپ اپنے گھر میں فروٹس لے جا کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہو، خود کھا سکتے ہو، سیراب ہو سکتے ہو، اگر آپ اپنے صحت کی قدر کرو. اور تیسری دلیل کہ یہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں یہ خبیث ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، جس کے استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے.
کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں سگریٹ کی پیکٹ پر لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے کینسر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ گٹکا کھانے سے ماؤتھ کینسر ہوتا ہے، رپورٹ آ چکی ہے، پھر بھی ہم خرید رہے ہیں، پھر بھی ہم کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے ہاتھوں سے ہم خودکشی کر رہے ہیں، قسط وار خودکشی ہے۔ ایک بارگی اپنے آپ کو نہیں مارتے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ آدمی سیریس ہو جاتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا 32 سال کا جوان جو شادی شدہ تھا، بچے بھی تھے اس کے پاس، وہ اس دنیا سے چل بسا، اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، آپ اگر سماج میں جائیں گے تو بے شمار واقعات آپ کو دکھائی دیں گے۔ میرے جوانوں، میں بطور خاص آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ لتیں آپ میں زیادہ ہیں۔ آپ اپنے پیسوں کو جو کماتے ہو ان فضولیات میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی صحت کو بچائیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہاں 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت میں بھی آپ کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل سکتے نہیں۔ ان میں سے یہ مال آپ نے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے ان حرام چیزوں میں اپنے مال کو نہ لگاؤ اور اپنی صحت اور تندرستی کو برباد نہ کرو۔ اور اگر آپ نے جوانی کی قدر کر لی، اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کر لی، اللہ کے ہاں ایک محترم انسان آپ ہوں گے، اللہ کے یہاں آپ کی عزت افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ اور یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن کو سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے وہ جوان بھی ہے جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری ہوگی، جس کو وہ شخص بھی ہوگا جس کو کسی دوشیزہ نے، حسینہ اور جمیلہ نے آواز دیا ہوگا، برائی کے لیے للکارا ہوگا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے جواب دے دیا ہوگا کہ مجھ سے کم یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو جوانوں، اپنے جوانی کی قدر کرو، اپنے صحت کی قدر کرو، اور اپنے اس جوانی کی طاقت کو دین کی راہوں میں لگاؤ۔ اللہ کی قسم تم بہت قابل قدر ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے صحت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی چیز تو ہے الصحہ۔ بہت سارے لوگ جس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے والفراغ، کہ ہمارے خالی اوقات، لیکن آج ہمارے جوان کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلو تاش کے پتے ہمارا ساتھی ہیں، ہاں چلو ہم لوڈو کھیلتے ہیں، وقت گزاری کرنا ہے، لوڈو لے کر بیٹھتے ہیں، اور نہ جانے کس طرح موبائل پر اپنے وقت کو گزارنے کے لیے آپ دیکھیں راتوں رات اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس اینڈرائیڈ ہے تو کہتے ہیں چلو میوزک سنتے ہیں، ایک کان میں خود لگاتے ہیں، دوسرے دوست کے کان میں بھی لگا دیتے ہیں، یہ فری میں تجھے میوزک سنا رہا ہوں۔ ہاں یہ ہے خالی وقت کا مصرف۔ آج ہمارا جوان اس طرح سے اپنے خالی اوقات کو بتا رہا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے ورکشاپ رکھنا چاہیے، خاص طور سے نوجوان نسلوں کے لیے، کہ یہ فارغ البالی، یہ خالی اوقات کتنے قیمتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہیں۔ یہ وقت ایک بار گزر گیا، واپس آنے والا بولو نہیں ہے۔ جس نے قدر نہیں کی تو میرے بھائیو پھر کافی افسوس ملنا ہوگا، دوبارہ واپس مل سکتا نہیں۔ اس لیے ان اوقات کی قدر کیجیے، پڑھائی میں محنت کیجیے، پڑھائی کر چکے ہیں جاب تلاشیے، لوگوں سے ربط کیجیے، اور اس طرح سے جاب مل جائے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کے پاس آپ کو وراثت میں جائیداد ملی ہے، بزنس کیجیے، بزنس میں اپنے پیسے لگائیے، اپنا وقت لگائیے، حلال راہوں میں دوڑیے، دھوپیے، کمائیے،
خود کھائیے، بچوں کو کھلائیے، فیملی کو آسودہ کیجیے، پاس پڑوس کے غریبوں پر بھی نظر رکھیے، رشتہ داروں پر بھی نظر رکھیے، لوگوں کی دعائیں حاصل کیجیے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ کام نہیں، اللہ اکبر، دنیا میں کام اتنے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر کرنے آ جاؤ تو پھر وقت نہیں ملے گا، لیکن میرے جوان تم ہو کہ تم اپنی جوانی کو یوں ہی گزار رہے ہو، تاش کے پتوں کے پیچھے وقت گزاری کر رہے ہو، اللہ کے لیے اسے سمجھو، اور بیجا اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، رات کی نیندوں کو یوں ہی ضائع کرتے ہوئے اپنی صحت کو نہ برباد کرو۔ کتنے نوجوان کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی، اور اس کے بعد جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تب جا کر کہتے ہیں ابھی جا کے سو جاتا ہوں، رات بھر جاگتے ہیں، رات بھر موبائل دیکھتے ہیں۔ ہم نے اینڈرائڈ انہیں دے دیا اور بس ایک بڑا کھلونا، پورے رات کی نیندیں خراب۔ اب وہ نوجوان جو صبح فجر کے وقت فجر چھوڑ کر جا کر سوتا ہے، وہ کب اٹھتا ہے؟ کبھی ظہر سے پہلے، کبھی ظہر کے بعد۔ امی مت جگانا مجھے، میں نے الارم لگا لیا ہے، اللہ اکبر، میں خود سے جاگ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، آج یہ نوجوانوں کی حال ہے، ان کی کیفیت ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں ان پر نظر رکھنا ہوگا، ہم گارجین ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں کو وقت پر سلانا ہوگا، وقت پر کھانا دینا ہوگا، ان میں وقت کی پابندی کی تعلیم دینی ہوگی، اور اس طرح سے ان کے جو فارغ اوقات ہیں اسے صحیح کاموں میں لگانا ہوگا۔ اگر کہیں پر سمر کیمپ اس طرح چل رہا ہے نوجوانوں کے لیے، رجسٹر کرائیے، بھلے پیسے خرچ کرنے پڑیں میرے بھائیوں، پیسے دینے پڑیں، آپ جا کر کے بچوں کا نام رجسٹر کرائیے، انہیں ایسے کورسز کو اٹینڈ کرنے کا پابند بنائیے۔ آج دیکھیے ابھی مسجد میں کتنی بھیڑ تھی، ہاں، لیکن ادھر امام صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ ابھی مختصر سا خطاب ہوگا اور بھیڑ چھٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان تھے جسے آنکھوں نے دیکھا کہ وہ نکل کر باہر چلے گئے، کہاں بیٹھے ہوں گے؟ کہیں ہوٹلوں پر، کہیں تاش کے پتوں کے ساتھ، کہیں موبائل میں۔ ان کے پاس دینی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں ان نوجوانوں کو صحیح گائیڈنس دینی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی صحت، اپنی تندرستی اور اسی طرح اپنے فارغ اوقات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان اور یہ ہماری نوجوان نسلیں جو آج کل صحت کی بربادی، اپنے اوقات کی بربادی پر تلی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو انہیں صحیح گائیڈنس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔